تیسری بات میری یہ تھی کہ جیسے ہمارے دوسرے مسلمان بھائی ہیں، جیسے اہل حدیث بھائی ہوتے ہیں ہمارے، ان کے یہاں ایسا تقلید کا کوئی سلسلہ نہیں ہے ان کا. یہ لوگ ڈائریکٹ حدیث سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، خود کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں ان کا مجھے سسٹم نہیں پتا. کیا یہ غیر مقلد اور جو ہمارے یہاں غیر مقلد پائے جاتے ہیں، کیا یہ دونوں ایک طرح کے ہی ہیں یا ان میں اختلاف پایا جاتا ہے؟ اور جو ہمارے جو غیر مقلد ہیں، میں یہ چیز سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس بنیاد پہ تقلید کے خلاف چلتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، مطلب ان کے پیچھے کیا کہانی ہے، مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آتی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ تقلید نہ کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. مجھے اس کے بارے میں تھوڑا سمجھا دیجیے گا. تیسری چیز آپ نے جو سوال پوچھا کہ جی ہمارے غیر مقلد کیوں تقلید کے خلاف ہیں، آخر وہ کرتے کیا ہیں، کیا یہ اہل حدیث ہیں؟ میں نے اپنے غیر مقلدین بھائیوں کو کہا کہ ہم آپ کا نام اہل حدیث رکھتے ہیں، کہ آپ لوگ جو ہے وہ حدیث کو کیا ہے پڑھ کے خود سمجھتے ہو، تو آج کے بعد ہم کہیں گے کہ شیعوں میں ایک اہل حدیث طبقہ موجود ہے. میں نے کہا لیکن ہم آپ کو اہل حدیث بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ کو تو حدیث کی کتابوں کے نام بھی یاد نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اہل حدیث تو چلو کہیں یار حدیثیں تو پڑھ رہے ہیں، آپ تو حدیث بھی نہیں پڑھتے. آپ کے موبائل میں اگر پوچھیں گے یار کتنی حدیث کی کتابیں، کون سی حدیث پڑھ رہے ہو، وہ بھی آپ نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا کہا جائے؟ جو میں سمجھاؤں، جو 1.5-2 سال سے مومنین کے ساتھ گفتگو ڈسکشن رہتی ہے، کہ غیر مقلدین مومن بھائیوں کے ذہن میں ایک بات آ چکی ہے کہ یہ جتنے امامے والے مولوی ہیں، مقلد ہیں، یہ سارے قیاسی ہو چکے ہیں، قیاسی ہو چکے ہیں. انہوں نے دین کو خراب کر دیا ہے، یہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں آ گئے ہیں، انہوں نے کوئی نیا دین بنا لیا. یہ سارے وہابی ہو چکے ہیں، مقصر ہو چکے ہیں، قیاس کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا قرآن اور حدیث میں کیا ہے، بالکل جاہل ہیں. جس طریقے اللہ یاری صاحب نہیں کہتے کہ یار ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، جاہل ہے، نہ حدیث حوزے میں پڑھائی جاتی ہے، نہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ جو تنقید لکھی استدلالی کتاب سید کوئی نے مستمسک لکھی جو 80% اس میں حدیثیں ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے، ایسے یعنی جھوٹی باتیں کرنا، پھیلانا. ٹھیک ہے، لوگوں کے یعنی جب لوگوں کے ذہن میں یہ جب یہ بات بیٹھ جاتی ہے، آپ خود کہیں گے یار آپ کے آ کے کوئی بندہ کہے کہ یہ بندہ قیاس کرتا ہے، ٹھیک، آپ کہیں گے لعنت تو اس کے اوپر، قیاس کرتا ہے. وہ اہل بیت علیہ السلام نے لعنت کی ہے. تو جب مومنین کو یہ یقین ہو چکا ہے، جس فضا میں وہ رہ چکے ہیں کہ یہ فقہا قیاسی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ ان کے اوپر لعنت کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ انہیں بتایا یہ گیا ہے. جس طریقے سے امیر المومنین السلام کے بارے میں شامی لوگ کیا ہے پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے تھے کہ وہ الیاذ باللہ نماز ہی نہیں پڑھتے. یعنی ہم یہ انہیں کہتے ہیں کہ یار مکتب تشیع کے بچے بچے کو پتہ ہے کہ قیاس کے اوپر اتنا اہل بیت نے ٹوکا کوئی کہ اس کے اوپر تقیہ تک نہیں کیا. ابو حنیفے کے زمانے میں بالکل جو ہے وہ واضح طور پہ کیا قیاس حرام ہے، اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہوتی ہے، ملائکہ کی لعنت ہوتی ہے. کچھ جگہوں پہ تو کہا کہ یہ کفر کے کیا برابر ہے. اتنا شدید طریقے سے معارضہ ہوا قیاس کے خلاف، ذاتی رائے کے خلاف، کہ مکتب تشیع کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. اگر نہیں جانتا تو کون نہیں جانتا؟ مولا امیر کے حرم میں رہنے والے لوگ، فقہا، کتابوں کے اندر تحقیق کرنے والے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے جناب علی قیاس حرام ہے، سارے قیاس کر رہے ہیں. یہ ایسی ہے کہ جیسے وہ کچھ ہمارے اہل سنت بھائی نہیں ہے بیچارے سادے سے، وہ کہتے ہیں شیعوں میں کوئی حافظ نہیں ہوتا، یہ جی عاشور کے دن یہ غلط کام کرتے ہیں، ان کے دنوں میں یہ باتیں بیٹھی ہوئی ہیں. تو اسی طریقے سے یہ باتیں جو ہے وہ ہمارے شیعہ مومنین کے دوران بیٹھ گئی ہیں کہ یہ فقہا قیاسی ہوتے ہیں، مولا کی ولایت کے دشمن ہوتے ہیں. تو جب ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے تو ظاہری بات ہے وہ کیا کریں گے، فقہا کو پھول پیش کریں گے، کیا فقہا کے اوپر لانتی کریں گے نا. تو یہ تو ایک نیچرل چیز ہے، طبی چیز ہے. اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم ان سے الجھیں اور ان کے کیا اچھا تم نے ہمارے فقہا کے اوپر لعنت کی ہے ہم بھی تمہارے اوپر یوں کرتے ہیں. یہ نہیں ہے، وہ بیچارے لا یعلمون، وہ نہیں جانتے، وہ کسی ایک چیز کا شکار ہو چکے ہیں. انہوں نے آج تک حدیثیں نہیں پڑھی، کتابیں نہیں پڑھی، ان کے ذہن میں یہ بات آ چکی ہے کہ بھی میں کیسے حدیث نہیں پڑھ سکتا، میں کیا ڈنگر ہوں، کیا ہوں، کیوں نہیں پڑھ سکتا، پڑھتا خود کو کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو واضح ہے. یعنی ابھی یہی جو علی جواد بھائی آئے ہیں، ٹھیک ہے، غیبت نہ ہو جائے ان کی، مجھے معاف کریں گے، ان سے ہم پوچھ رہا تھا کہ بھائی اللہ یاری صاحب کا آپ نے 1.5 گھنٹے کا لیکچر سنا، تو مجھے بتاؤ نماز یاد کا کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے آپ نے پڑھی، بتاؤ. بہت سارے غیر مقلدین نے نماز یاد پڑھی بھی نہیں اس دن، اور جنہوں نے اللہ یاری صاحب سے سمجھا وہ بھی نہیں ہمیں بیان کر پا رہے کہ پتہ نہیں یار کیسے اس نے کیا نتیجہ نکالا روایات سے، کیسے. وہ اللہ یاری صاحب بھی کہہ رہے تھے بار بار بھی مجھے کمنٹس کر کے بتاؤ طریقہ سمجھ آیا یا نہیں آیا روایات سے، یا مزید کا آپ کو بتاؤں. یعنی 1.5 گھنٹہ کے بعد بھی ایک بندہ آپ کو نماز یاد کا طریقہ نہیں بتا سکتا غیر مقلدین. یہ کیسے ان کے دعوے ہیں؟ تو سارا جو سسٹم کریٹ ہو رہا ہے کہ فقہا سے نفرت دلائی جا رہی ہے، مرجعیت سے نفرت دلائی جا رہی ہے کہ تاکہ یہ لوگ مادر پدر آزاد ہو جائیں. تو جس طریقے سے شیخ طوسی علیہ رحمۃ تہذیب میں لکھا نا کہ اختلاف روایات میں ہمارے اوپر بہت زیادہ اعتراض کی جاتا ہے، اہل سنت کی طرف سے لوگ مذہب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو وہ یہی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ سب لوگ خود اختلاف روایات کی طرف جائیں. اختلاف روایت میں جائیں تو وہ کہیں گے ہاں یہ کیسے، اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ہے، اس طریقے سے دین کو چھوڑے کے جناب ہی لیتے نا اختلاف، لہٰذا ہم اس مذہب کو کیا چھوڑ دیتے ہیں، ختم کریں. یعنی یہ اب میں وہ نہیں باتیں کرتا کہ سازش ہے جو ہے،
یعنی لگتا ہے ایسے ہے مجھے کہ یہ حقیقت میں جو ہے وہ دین کو کیا بدنام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ کا غیر مقلد مومن بھائی واضح طور پہ کہا جاتا ہے کہ شیخ صدوق جو ہیں فاسق ہیں، شیخ طوسی علیہ الرحمہ کے فاسق ہیں، انہوں نے فتوے کی کتابیں کیوں لکھی ہیں، توضیح المسائل کی طرف فتویٰ دینا تو حرام تھا، وہ فاسق ہیں۔ یعنی ان کو ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ بھئی آپ کا اگر محدث فاسق ہو گیا، کتب اربع کا جو لکھنے والا وہ فاسق ہو گیا، تو آپ کیا اپنا مذہب تشیع کے رواج فاسق لوگوں سے لے رہے ہو؟ یہ آپ کا مذہب ہے کہ آپ کے محدث فاسق ہو گئے، فتویٰ لکھنے والے فاسق ہو گئے، آپ کی یہ مذہب کی بنیاد ہے؟ تو بہرحال یعنی میں اس نتیجے کو پہنچوں کہ غیر مقلد مومن بھائی جو ہے وہ کیا نام ہے وہ نہیں جانتے بیچارے، اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ جی صادق فضل صاحب، 3 سوالوں کے جواب ہو گئے۔